منہ پھیلائے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہے. آج بھی تقلاویت نیچریت ہمارے اہل سنت کے سامنے نظر آ رہی ہے. آج بھی شیعیت ہمارے سامنے ہے. آج بھی رافضیت ہمیں چیلنج کر رہی ہے طرح طرح کا. لیکن حضرات میں آپ کو اس کے مختصر سے وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں, سرکار اعلیٰ حضرت کا جو دور تھا اس وقت میں نزدیت پنپ رہی تھی, پیدا ہوئی تھی, وہابیت پیدا ہوئی تھی, رافضیت شیعیت اپنے قام عروج پر تھی. تو آپ یہ بتائیں مجھے, آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں, کسی بھی رائٹر کو دیکھیں, کسی بھی مورخ کو دیکھیں جو منصف پرست ہے, جو اللہ انصاف کے ساتھ قلم اٹھاتا ہے, اور پکی تاریخ کو لکھتا ہے, تو تاریخ یہ بتاتی ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد اعظم ان فتنوں کا جواب دے رہے تھے تو کہیں اور سے نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت میں سرکار اعلیٰ حضرت نے دیوبندیت تو وہ جواب دیا تھا جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے. حضرات گرامی, سرکار اعلیٰ حضرت نے دیوبندیت کا بھی رد کیا ہے, وہابیت کا بھی رد کیا ہے, نزدیت کا بھی رد کیا ہے, شیعیت کا بھی رد کیا ہے, رافضیت کا بھی رد کیا ہے. حضرات لوگ یہ کہتے ہیں, میں یہ بتانا یوں چاہ رہا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک ہے. مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت عمر فاروق اعظم کے طریقے نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سرکار عثمان غنی کے مسلک کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت امام اعظم کے مسلک کا نام ہے. مسلک اعظم حضرات گرامی, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کے طریقے کا نام ہے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ کتابوں کو دیکھیں, سرکار غوث اعظم کے جو نظریات تھے وہی اعلیٰ حضرت کے نظریات تھے. حضرات گرامی, آپ تاریخ پڑھ کے تو دیکھیں جو سرکار غریب نواز کے خیالات تھے, افکار و نظریات تھے, وہی سرکار اعلیٰ حضرت کے نظریات تھے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے, اعلیٰ حضرت کا مسلک سرکار غریب نواز کا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت سرکار ساوی پاک کا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھنا ہے تو قرآن شریف کو پڑھو. اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھنا ہے تو سیرت رسول اللہ کو پڑھو. اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھنا ہے تو سیرت صحابہ اعظام کو پڑھو. اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھنا ہے کہ اہل بیت اعظام کی منزہ اور پاک اور مبارک زندگی کو پڑھو. اعلیٰ حضرت نے شاعری کی ہے تو قرآن شریف کی ترجمانی کی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے شاعری کی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی ارشادات کی ترجمانی کی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آج بھی بہت سارے فتنے ہیں, آج بھی دیوبندیت آپ کے سامنے ہے, آج بھی وہابیت آپ کے سامنے ہے, آج بھی شیعیت رافضیت آپ کے سامنے ہے. تو آپ کو کہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مرکزی سے مسلک اعلیٰ حضرت کو تھامنے کی ضرورت ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک ہے تو ان سے یہ کہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے, جو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے, وہ آپ ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں, قرآن عظیم کی آیت سے ملا کر دیکھیں, کہیں نہ کہیں قرآن آیت سے قرآن کریم کی آیات کی ترجمانی ملے گی, آقا کریم علیہ السلام کی ارشادات کی ترجمانی ملے گی. حضرات گرامی, اعلیٰ حضرت کو سمجھے آپ سمجھے اور قریب سے. بس ایک واقعہ کہہ کر کے آپ سے گزرنا چاہتا ہوں کیونکہ اور بھی ہمارے خطبہ یہاں تشریف فرما ہے. حضرات گرامی, سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو سمجھے. آئیے بزرگوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بارگاہ کی سرزمین پر ایک مجذوب کافر ہے. سرکار اعلیٰ حضرت جب ان سے ملنے کے لیے گئے, حضرات تو جب سرکار اعلیٰ حضرت اپنی قیام گاہ سے جا رہے ہیں, ادھر وہ اللہ کا ولی عارف باللہ فنا باللہ مجذوب کامل, وہ اللہ کا مقدس ولی اپنے مریدوں سے یہ کہتا ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے تو اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے. کوئی عالم دین آ رہا ہے, وقت کا مجدد آ رہا ہے. الغرض جب سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم اس مجذوب کامل کے پاس پہنچے, اور جب وہاں گئے تو دیکھا وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. سینے سے لگا لیا سرکار اعلیٰ حضرت اور وہ مجذوب کامل دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ساتھ میں حضرت علامہ مفتی برہان الحق جبل پوری بھی ہیں. حضرت علامہ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں, میں دیکھتا رہا سرکار اعلیٰ حضرت اور مجذوب کامل کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے, کلام ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے. مجھے یہ معلوم نہیں کہ مسائل پر بات ہو رہی ہے کیونکہ عربی میں جانتا ہوں, میں سمجھ رہا تھا کہ عربی میں تو بات نہیں ہو رہی ہے. فارسی میں جانتا ہوں, میں نے دیکھا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی زبان میں بات ہو رہی ہے.
کہ آپس میں یہ دونوں حضرات اللہ کے ولی کس زبان میں بات کر رہے ہیں، کس زبان میں، کس بھاشا میں کلام کر رہے ہیں۔ الغرض علامہ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت و عقیدت و محبت اپنے دل کی تختی پر نوٹ کریں، جذب کر لیں۔ حضرت علامہ مفتی برہان الحق جبل بھی بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہتے ہیں کہ جب گفتگو ختم ہو گئی، جب کلام ختم ہو گیا، بہت دیر کے بعد جب سرکار اعلیٰ حضرت چلنے لگے تو وہ مظلوم کامل سرکار اعلیٰ حضرت کو رخصت کرنے کے لیے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت آگے آگے تشریف فرما ہے، روانہ ہو رہے ہیں۔ ان سے کلام کرنے کے بعد حضرت علامہ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت پیچھے آگے آگے ہے اور میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت اور ان کے مابین جو کلام ہو رہا تھا میں سمجھ نہیں پایا کس زبان میں ہو رہا ہے، ان مسائل میں گفتگو کی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت علامہ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے یہ سوچا کیوں نہ اس اللہ کے ولی سے کچھ نصیحت سیکھ لی جائے، تو وہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے سے ہٹ کر کے اس اللہ کے ولی مظلوم کامل کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت ابھی آگے آگے جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں علامہ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ سرکار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی کامل ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ حضرات گرامی، حضرت علامہ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اتنا کہا تھا اس اللہ کے ولی سے، اس مظلوم کامل سے، تو اس مظلوم کامل نے علامہ مفتی برہان الحق جبل پوری سے یہ کہا تھا، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جن اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے تم نظر آ رہے ہو انہی کے پیچھے رہنا، ان کا راستہ جنت کے راستے